انہوں نے آج تک فوج پہ اگر تنقید بھی کی نا تو اسی وجہ سے کی کہ ہمیں پیسے دو، ہمیں دو کچھ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زئی ولاگز۔ آج بہت اہم اپڈیٹس ہیں آپ کے ساتھ شامل کروں گا آج کی ویلاگ میں۔ جج ہمایوں دلاور جن کی عدالت کے اندر عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے، وہاں پہ بدنظمی ہوئی، جج نے عمران خان کے وکیل کو شٹ اپ کہا، وکیل نے آگے سے منہ پہ مڑ کے شٹ اپ کہا، اور وہاں پہ ٹاؤٹ، بکاؤ اور الو کے پٹھے کے جیسے نعرے لگائے جج کو کہا گیا وکلاء کی طرف سے۔ اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، ویلاگ میں آپ نے آخر تک میرے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے علاوہ فرح خان کے حوالے سے، جسے یہ نون لیگی پیڈ صحافی فرح گوگی کہہ کر کے بلاتے ہیں، مریم نواز سمیت، جو انوینٹ کیا مریم نواز نے ان کا نام، ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ دبئی سے انہیں نکلوا دیا گیا ہے اور وہ عمران خان کے خلاف اپروور بن رہی ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی اتھارٹیز کو عمران خان کے خلاف ایویڈنس بھی دی ہیں۔ اس پوری خبر کا بہت ہی اتھینٹک سورسز کے ساتھ میں آج پوسٹ مارٹم کرنے لگا ہوں۔ یقین کریے جو خبر آج میں آپ کو دوں گا وہی میں آپ کو بہت ہی مستند ذرائع سے وہ خبر آپ کو میں دوں گا آج۔ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی تھی کہ جو خبر ابھی یہ دے رہے ہیں نون لیگ کے پیڈ صحافی کہ انہیں دبئی سے نکلوایا گیا ہے، میں نے 2 مہینے پہلے آپ کو بتا دیا تھا اپنے ویلاگ کے اندر کہ ان کو دبئی سے ارشد شریف کی طرز پہ نکال دیا گیا ہے۔ یہ خبر میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں کہ پیڈ صحافیوں کی طرف سے ایک کمپین شروع کی گئی ہے عمران خان کی بیگم کے خلاف۔ ایک صحافی کہنا تو خیر صحافت کی توہین ہے، دنیا کے اندر بڑے پرومننٹ جرنلسٹ ہیں، بڑے عزت دار لوگ ہیں، یہ بڑا عزت والا جو پیشہ ہے، تو اسے صحافی نہیں کہنا چاہیے، یہ گالی ہے صحافت کے اوپر۔ اسد کھرل اس کا نام ہے۔ اس نے ایک سٹوری پبلش کی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، جس میں یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی بیگم نے عمران خان سے کہا کہ میں نے آپ سے شادی عدالتوں میں پیشیاں لگوانے کے لیے نہیں تھی کی، نیب کی عدالتوں کے چکر لگوانے کے لیے نہیں تھی کی۔ عمران خان چشمہ لگا کے وہاں بیٹھے رہے، پھر دونوں میں بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، اور پھر عمران خان نے اپنی بہن کو بلایا، اس نے صلح صفائی کروانے کی کوشش کی، عمران خان نے بشرا بیگم کے اوپر پابندی لگا دی، گھر سے باہر وہ قدم نہیں رکھ سکتی۔ یہ پوری سٹوری اس اسد کھرل نام کے ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹاؤٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اندر پبلک کی۔ میں اس کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ مجھے فالو کرتا ہے ٹویٹر کے اوپر، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی حیثیت صرف اتنی سی ہے کہ میں اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہوں، کوئی دوسرا بندہ کوئی ٹویٹ کرتا ہے، وہ اپنی کوشش کر کے خبر لے کے لوگوں کے سامنے آتا ہے، یہ کوما ٹو کوما اس خبر کو کاپی کر کے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر دیتا ہے۔ یہ بول نیوز کے اوپر بھی بیٹھا ہوا تھا، کافی عرصہ وہاں پہ بیٹھا رہا ہے، ابھی اس کو شاید ٹھوڈا لگا دیا ہے، بول نیوز والوں نے وہاں سے نکال دیا اس کو۔ لیکن اس کی تھوڑی سی اصلیت یہاں سے سمجھیں کہ جب یہ رجیم چینج کا آپریشن شروع ہونے والا تھا، باتیں شروع ہوئی تھیں، تو تب یہ ٹویٹر کی سپیسز پہ آتا تھا، سپیسز بناتا تھا اور عمران خان کا ایک جیالے کی طرح دفاع کرتا تھا۔ مطلب ہر وقت عمران خان کی سپورٹ میں یہ مرنے کٹنے کو تیار ہوتا تھا، ایویڈنس اس کے اوپر بات کرنا۔ اچانک رجیم چینج کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ عمران خان کی بیوی تک پہ بہتان لگانے لگ گیا، منفی کمپین کرنی اس نے شروع کر دی، تو ہمیں تو سمجھ میں آ گیا کہ اس کی ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ کسی کی بہن، بیوی، بیٹی کے اوپر اتنا گھٹیا بہتان باندھے کہ اس نے اپنے شوہر کو چپیڑے مار دی اور اس کے ساتھ ہاتھا پائی کر دی۔ یقین کرو اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس خبر کا، کوئی پروف نہیں ہے اس کے پاس اس خبر کا، یہ وہاں پہ موجود بھی نہیں تھا، یہ من گھڑت کہانی بنا کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ آج اگر اس کی ماں مر چکی ہے تو اسے اللہ جنت میں جگہ دے، اگر وہ زندہ ہے تو اسے افسوس ہوگا اس کے اوپر کہ اس جیسی گندی گھٹیا اولاد اس کے ہاں پیدا ہوئی ہے۔ بہت ہی بدنصیب ہوگی وہ بیوی جس کا یہ شوہر ہوگا، اور بہت ہی بدقسمت ہے وہ بیٹی جس کا یہ باپ ہوگا، جو اتنا گھٹیا الزام کسی باپردہ عورت کے اوپر لگا رہا ہے، جس کا نہ سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کا میڈیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس کے اوپر یہ بہتان باندھ رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہاتھا پائی کی اس نے، اور اس طرح کی گندی گھٹیا غلیظ باتیں اس نے آ کر کے ٹویٹر پہ شیئر کر رہا ہے۔ ان کی کوئی حیثیت، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی ڈوریاں جہاں سے ہلتی ہیں وہ انہیں اسکرپٹ دیتے ہیں پبلش کرنے کے لیے، واٹس ایپ پہ بھیجا جاتا ہے۔ لیکن مجھے حیرت ان کے اوپر ہے کہ وہ ان کی اخلاقی گراوٹ کا معیار دیکھیں کہ انہوں نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے ایک دوسرے کی بیوی کے اوپر بہتان لگا کر کے، یہ ان کا مقابلہ کرنے کی سکت ہے۔ میں حیران ہوں اس نیچ ذہنیت کے اوپر جو انہیں کنٹرول کرتا ہے۔
مطلب عمران خان کی بیوی کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ عدت میں انہوں نے شادی. عدت ایک عورت کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے. تم کیا وہاں پہ تھے؟ تمہیں پتا تھا کہ وہ عدت ہے یا نہیں ہے؟ مطلب یہ گھٹیا ترین الزامات, یہ گھٹیا ترین کمپین, یہ جتنے بھی اس طرح کے ٹاؤٹ صحافی اس ملک کے اندر پائے جاتے ہیں, سلیم صافی ہو گیا, احمد میر ہو گیا. احمد میر کو آپ دیکھ لیں, اس نے پوری اپنی زندگی صرف ایک بیانیے کے اوپر لگا دی کہ اس ملک میں فوج ظلم کرتی ہے, مسنگ پرسنز کی ذمہ دار فوج ہے, یہ جرنیل ملک کو چلاتے ہیں. اس کو جو گولیوں کا ڈرامہ کیا تھا, اس نے پینٹ کے اوپر پلستر باندھا ہوا خود کو ہی خود چلا کے اس نے ISI کے حاضر سروس چیف کے اوپر الزام لگا دیا تھا. اسلام آباد کی سڑکوں پہ یہ شخص ہمیں کھڑے ہو کر کے نعرے لگاتا نظر آتا, ہم تمہارے گھر کی باتیں کر لیں گے, جنرل رانی کی باتیں کر لیں گے, تمہیں گولی کس نے ماری. اس طرح کی گھٹیا کمپین اس نے پوری زندگی فوج کے خلاف کی. لیکن اچانک اس 14 مہینے کے اندر یہ فوج کا اتنا بڑا دفاع کیسے کرنے لگا؟ کیا عمران خان کے ساتھ اس کو کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ اس نے تو اپنے انٹرویو میں کہا کہ عمران خان نے نہ مجھ پہ پابندی لگائی ہے کبھی, نہ عمران خان نے میرے ساتھ کچھ برا کیا, میرے ساتھ تو جنرل باجوہ نے کیا تھا. تو پھر آج عمران خان کے بغض میں ہی کیا یہ شخص یہ سب کر رہا ہے کہ لوگوں کو آ کے جرنیلوں کا دفاع کر رہا ہے لوگوں کے سامنے آ کر کے؟ پوری زندگی جو ایک کریڈیبلٹی ایک بنی ہوئی تھی تھوڑی چھوٹی تھوڑی بہت, ایک ملک کے بڑے چینل کے اوپر بیٹھنے والا شخص اپنی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ کیوں لگاتا ہے؟ ٹویٹر پہ آ کے جن کا دفاع جھوٹا دفاع کر کے ہمیں بتا رہا ہے لوگ نیچے 10,000 20,000 بہن بیٹی ماں کی گالیاں دے رہے ہیں, کیوں کھاتا ہے وہ گالیاں؟ کیا بغض عمران میں یہ سب کر رہا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. ان کو ذاتی مفاد چاہیے ہوتا ہے, ان کو روپے چاہیے ہوتے ہیں, پیسے پیسے. انہوں نے آج تک فوج پہ اگر تنقید بھی کی نا تو اسی وجہ سے کی کہ ہمیں پیسے دو, ہمیں دو کچھ. ان کے بچے انگلینڈ برطانیہ کینیڈا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, امریکہ میں ان کے فلیٹ ہوتے ہیں, جائیدادیں ان کی باہر ہوتی ہیں, بڑے بڑے فارم ہاؤس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. یہ پیسے کے لیے کام. عمران خان کے پاس پیسے نہیں ہیں یار, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. آج اگر وہ پیسہ لگائے نا, جتنے پیسے وہ دے رہے ہیں اس سے زیادہ پیسے وہ دے, یہ عمران خان کو پتہ نہیں کیا سے کیا اپنا ابا بنا لیں گے اس کو. تو یہ جو لوگ, مجھے حیرت ان کے اوپر نہیں ہے, یہ تو ٹاؤٹ ہیں 2 ٹکے کی. ان کی حیثیت کیا, ان کی اوقات کیا ہے؟ حیرت ان کے اوپر ہے جو اپنے آپ کو اس ملک کا سب سے جسے کہتے ہیں کہ محب وطن کہلوانے کا دعویٰ کرتے ہیں. ان کی کریڈیبلٹی, ان کی ذہنیت کے اوپر کہ کس طرح لوگوں کی بہنوں بیٹیوں اور ماؤں کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں, یہ سٹوریاں کروائی جا رہی ہیں اس کے اوپر. اور اسی شخص نے آج فراگوگی کے حوالے سے بھی ٹویٹ کیا ہے, اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. اس کے بعد عمران خان صاحب کا کیس جس جج کے پاس, ہمایون دلاور کے پاس چل رہا تھا, کیس کی کارروائی کے دوران جج نے عمران خان کے وکیل کو شٹ اپ کہا. وکیل نے آگے سے کہہ دیا یو شٹ اپ. اب ظاہر ہے وکیل اس کے باپ کا تو نہیں کھاتا, اپنا کام کر کے پسینہ بہا کے وہ اپنے پیسے کما کے اپنے بچوں کو روزی کھلا رہا ہے, تو شٹ اپ کو اسے کیوں کہے گا؟ تو اس نے آگے سے شٹ اپ کہہ دیا. اس کے بعد وکلاء نے وہاں پہ نعرے لگانا شروع کر دیا, الو کا پٹھا تک کہہ دیا جج کو, اس کے منہ پہ بیٹھ کے ٹاؤٹ کہہ دیا, اور لوگوں نے اس کو بکاؤ سے کہہ دیا, تم پہ ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے. یہ ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں, یہ عدالت کی کارروائی کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اسے دیکھیں پھر ہم بات کرتے ہیں. یہ ویڈیو تھی. اس ویڈیو میں جو چیز عدالت کے اندر ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس کے بعد جو فرح خان کے حوالے سے جو آج خبر بریک کی جا رہی ہے نون لیگ کے ٹاؤٹ صحافیوں کی طرف سے کہ انہیں دبئی سے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے, اور انہوں نے پاکستانی اتھارٹیز کو, یہ TheNews.P کے ویب سائٹ ہے, یہاں پہ سٹوری شائع کی گئی ہے کہ انہوں نے پاکستانی اتھارٹیز کو عمران خان کے خلاف ایویڈنس بھی دے دیے ہیں اور اپروور بننے کے لیے وہ تیار ہو چکی ہے. میں نے آپ کو 2 مہینے پہلے, شاید آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب پہ ویلاگ پڑا ہوا ہے, یہ خبر آپ کو دے دی تھی کہ دبئی سے انہیں ارشد شریف کی طرح نکلوایا گیا ہے. بلیک لسٹ والی کہانی جھوٹ ہے, اس میں کوئی سچ نہیں ہے. انہیں بالکل ویزا ایکسٹینڈ کر کے نہیں دیا گیا, جبکہ دبئی کا ویزا 500 درہم میں لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کسی کے کہنے پہ, کیونکہ دبئی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اگر آپ کا سورس اچھا ہے رائل فیملی کے ساتھ تو سب کچھ وہاں پہ ہو سکتا ہے. تو ان کو وہاں ویزا نہیں ملا, وہاں سے انہیں نکال دیا گیا, غالباً وہ یورپ کے کسی کنٹری میں چلی گئیں. تو یہ جو دوسری خبر ہے عمران خان کے حوالے سے کہ ان کے خلاف وہ اپروور بن رہی ہیں, میں آپ کو انتہائی باوثوق ذرائع سے یہ خبر دے رہا ہوں, اور بہت ہی اتھینٹک ذرائع سے یہ خبر دے رہا ہوں کہ اس خبر کے اندر رتی برابر کوئی سچائی نہیں ہے.
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही वो अप्रूवर बनने के लिए तैयार है। पिछले 1.5 साल से उस खातून के साथ जो कुछ हो रहा है, शायद पीटीआई के किसी और कारकुन के साथ शायद ही ऐसा हुआ हो। हालांकि वो ना इस मुल्क में मिनिस्टर थी, ना वो सेनेटर थी, ना उसके पास कोई ओहदा था, ना उसके पास अरबों की जायदाद है, फिर भी वो मुल्क बदर है, पाकिस्तान नहीं आ सकती, मुल्क से बाहर है। उसकी तमाम जायदाद को जब्त कर लिया गया, जो उसके पास कुछ थे पैसे वगैरह बैंक के अंदर, वो सब उनको सील कर दिया गया है, वो पैसा नहीं निकाल सकती। उसके बच्चों तक के साथ पाकिस्तान में क्या सलूक रखा जा रहा है कि ECL के अंदर नाम डाल दिए गए हैं। तो ये सारे मामले उसके साथ हो रहे हैं। तो अगर उसने अप्रूवर बनना ही था तो फिर ये 1.5 साल की मुशक्क़त काटने की क्या ज़रूरत थी उन्हें, वो पहले ही बन जाती। क्योंकि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्हें एक स्ट्रॉन्ग गवाही चाहिए, चाहे वो गवाही झूठ ही क्यों ना हो, वो बेबुनियाद ही क्यों ना हो। तो फराह खान अगर ये काम करती है तो इमरान खान की बेगम की दोस्त रही हैं, बहुत करीब रही हैं इमरान खान के घर के, तो ये इलेक्शंस के अंदर इन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा दे जाएगी ये बात कि देखें बुशरा बेगम की करीबी दोस्त ने इमरान खान की करप्शन के राज खोल दिए। तो ये 1.5 साल से इस कोशिश के अंदर लगे हुए हैं, उस खातून के ऊपर, उसके बच्चों के ऊपर, उसके घर वालों के ऊपर, उसके मुलाजमीन तक के ऊपर इंतहाई शदीद तशद्दुद कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान के खिलाफ अप्रूवर बन जाए। यहाँ तक कि जब उन्हें दुबई से निकलवाया गया तो ये तक डाउट पड़ गया था कि अब इनके साथ कोई अरशद शरीफ की तरह का मामला अल्लाह ना करे करने वाले हैं, क्योंकि उनकी ये कोशिश नाकाम होती हुई नज़र आ रही है उन्हें कि इमरान खान के खिलाफ ये अप्रूवर बनेगी। लिहाजा कोई ऐसा वाक़या क्रिएट कर दिया जाए जिसके बाद हम ये कह सकें कि इमरान खान यहाँ से पकड़ा जाने वाला था, लिहाजा इमरान खान ने ही ये काम कर दिया। तो कोई बईद नहीं इन कातलों से, इन मुजरमों से। इन्हीं के दौर में आपने देखा जिनके अकाउंटों से 16-16 अरब डॉलर नौकरों के अकाउंटों से निकले, उनको हार्ट अटैक भी हो जाता है। आपने देखा है इन्हीं के दौर में जिन्होंने अयान अली को बक्से भर करके पैसे बाहर ले जाते हुए पकड़ा, उनको गोलियां मार दी जाती हैं। और आप देखते हैं इनके खिलाफ जो भी एविडेंस आता है, जो भी गवाह जिसके साथ इस तरह की चीज़ होती है, जिसके अकाउंट से पैसे निकलते हैं, उसको हार्ट अटैक हो जाता है। आपने देखा दफ्तरों में आग लग जाती है, फाइलें जल जाती हैं। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कत्ल करवा सकते हैं। अरशद शरीफ को भी कत्ल करवा ही दिया, इन्हीं में से कोई था जिसने अपने ज़ाती मफाद के लिए ये किया। बहरहाल इनकी ये पूरी कोशिश है कि वो अप्रूवर बने इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन इस खबर के अंदर रत्ती बराबर कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन ये 2 टकेगे बिकाऊ सहाफ़ी पूरे सोशल मीडिया पे चीख चीख कर राग अलाप रहे हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही दे रही है, जबकि मैं आज आपको ऑथेंटिक ज़राए से ये खबर दे रहा हूँ कि इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। उनका नाम भी फरा गोगी करके लिखा जाता है, खबरों तक में जियो के ऊपर फरा गोगी उन्हें कहा जाता है। उस खातून को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा उस खातून का नाम गोगी अगर सुना किसी के मुंह से तो वो मरियम नवाज़ के मुंह से सुना। उससे पहले उन्हें न किसी ने कभी कोई गोगी कहा, न उन्होंने कभी किसी के मुंह से सुना गोगी, न सोसाइटी के अंदर कोई शख्स उन्हें कहता था। ये मरियम नवाज़ का ईजाद किया हुआ लफ्ज़ उसके नाम के साथ गोगी, सिर्फ वजह यह थी कि इस तरह के नाम गोगी, बंटी, बबली ये बदनाम गलियों की औरतों के नाम होते हैं। तो लोगों के अंदर ये तासुर कायम करने की कोशिश की गई कि वो एक इसी तरह के लो करैक्टर की औरत है, गोगी बंटी टाइप की, जो इमरान खान के लिए करप्शन का धंधा करती थी। ये रीज़न थी इन्होंने जो गोगी उसके नाम के साथ लगाया। किसी भी एक खातून को, बच्चों वाली खातून को, जिसका घर ख़ानदान होता है, शौहर बच्चे होते हैं, उसके साथ इस तरह की घटिया कंपेन करना, ये अखलाकियात की किस कदर गिरावट है। ये मरियम नवाज़ तो खैर लोगों की पोर्न वीडियोस अपने मोबाइल के अंदर रखने वाली औरत है, तो उससे क्या बईद है कि वो किसी को गोगी कहे या बंटी कहे या बबली कहे। तो ये था आज का वीलॉग, ये खबरें थीं आज के हवाले से। देखते रहिएगा अलीज़ई व्लॉग्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।